خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. We are honored to present highlights of the inauguration of Sarai Nasir, the new guest house of Majlis Ansarullah UK. In addition, beloved Huzoor presided over a virtual mulaqat with the National Amlas of New Zealand. We begin with Saturday's event, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz inaugurated Sarai Nasir and inspected the newly renovated building. Last weekend, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, inaugurated Sarai Nasir, a new guest house of Majlis Ansarullah UK in Farnham. Assalamu alaikum, Huzoor. On arrival at the site in Farnham, Surrey, located about 5 miles from Islamabad, Huzoor unveiled the plaque and led a silent prayer to inaugurate Sarai Nasir, and thereafter Huzoor inspected the building. دعا کر لیں۔ Ameen. The property was purchased in 2019 and has gone through renovation to serve guests of the community. Refurbishment was completed in March 2020 but could not be inaugurated earlier due to the COVID-19 pandemic. یہ دفتر ہے ایک جس میں سے اسٹور کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے، اور یہ پیچھے مین عمومی کے لیے دفتر ہے حضور، اور دائیں سائڈ پہ حضور نماز کے لیے جگہ، کیونکہ نماز کی جگہ نہیں تھی تو نماز کے لیے جگہ ایک کمرے میں مختص کر دی ہے۔ جی حضور، ایک کرسی کے لیے رکھی ہے، بڑی بزرگ کوئی آ جاتے ہیں تو ایک سے زیادہ نہیں آ سکتا، زیادہ بھی آ سکتے ہیں حضور، کرسیاں تو ہمارے پاس ہیں اس وقت، اس کے لیے ہم نے۔ The guest house has two parts. The front consists of 6 bedrooms that can accommodate up to 18 guests, a lounge, 4 bathrooms, a dining room and a kitchen. Towards the back of the property are 2 offices, a prayer space, another bedroom and a kitchenette. The building has a double loft which can be made into a large hall or a few extra bedrooms in the future. حضور اس میں قائد صاحب عمومی ہمارے جو ہیں انہوں نے محمد محمود خان، انہوں نے کافی اس کے انٹیریئر کے اندر سارا سا کام کیا ہے، وہاں تک پورا پیچھے یہ ہمارا پلاٹ ہے۔ ابھی پیچھے کونسل سے ہم نے اجازت لی ہے حضور 4 میٹر بائی 8 میٹر کا سٹور بنانے کی۔ یہ سارے لان کا ایسا پیچھے وہ درختوں کے پیچھے جو باڑ لگی ہوئی نا حضور، وہ ہماری باؤنڈری ہے، اس کو مین روڈ سے بھی ایک گیٹ آ سکتا ہے۔ وہ کسی دوسرے گھر کی ہے، وہ جو پیچھے دوسری فینس لگی ہوئی ہے وہ کسی کا چھوٹا سا باغ نہیں ہوتا حضور، لوگوں کو دیتے ہیں کرنے کے لیے، یہ درمیان میں چھوٹے والا حصہ، یہ بات یہ ہماری ہے، کیونکہ اس کا راستہ ہے حضور پیچھے مین پہ، یہ پرانے لگے ہوئے حضور، ان کو ہم نے تبدیل نہیں کیا، کیونکہ مین گیٹ وہاں سے عالمہ لین پہ ہم ایک اور گیٹ دے سکتے ہیں۔ یہاں سے اس کو نیا لگا دیں، اسی طرح بنا دیں، پر اس کو سجاوٹ کر کے بنا دیں انشاءاللہ حضور۔ وہ پیچھے بھی ایسے سٹور بنتا ہے نا حضور، تو ان کو پورا سارے نیبرز کو حضور ہم نے خط لکھ کے اطلاع دی تھی، چاکلیٹ بھیجے تھے۔ The total area of the acquired property spans 0.38 acres. The building was once a bed and breakfast and more recently served as a care home. The site may also be used for general meetings and other activities of the local community. حضور بہت شکریہ، بہت آپ نے شفقت فرمائی ہے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں بیٹھ جائیں۔ The next day, the Majlis Amlas of the New Zealand National Jamaat and Majlis Ansarullah and Majlis HBzAhmadiyyaTV were blessed with a joint virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. Due to the 13-hour time difference, the meeting started at midnight local time in New Zealand. Now you have entered in Monday. Ji. Mashallah. Yes, sir. You must be feeling sleepy.
at this time? Huh? Not really, Huzoor. In your presence, I don't think we are feeling sleepy. We have been looking forward to this. Acha. Okay. Then, next. Assalamu alaikum, Huzoor. My name is Dr. Nadeem Ahmed, currently serving as National General Secretary and Sadr Majlis Ansarullah, New Zealand. How many Jamaats do you have? Huzoor, 7 Jamaats in total in New Zealand at the moment. 7 Jamaats Yeah. all across New Zealand. And Auckland is the biggest Jamaat. Huzoor, Auckland is divided into 4 Jamaats, and then out of Auckland we have got 3 Jamaats. But we've got more refugees that have been settled in some new cities. So inshallah, the plan is to extend the number of Jamaats in near future. They are going to be settled according to their own choice, or government is going to settle them as they like? Government tends to settle them. They do ask for our feedback to say which areas Jamaat can help them in settling. So the government has been sort of quite open to listen to us. Acha, government will ask them of their choice. Acha, mashallah. Assalamu alaikum, Huzoor. My name is HBzAhmadiyyaTV. I'm currently serving as Sadr Majlis HBzAhmadiyyaTV, New Zealand. Acha, your majlis should be an ideal majlis because you can easily approach each and every khadam. No, Huzoor, we are lucky in that respect. We can have one-on-one contact, and we strive for that. So are they active khadam? We've got a core bunch of Qudam who are active, but there are non-active Qudam who we are regularly trying to get hold of. 70% are active? No, Huzoor, unfortunately not. And how many of them are asylum seekers? So I would say all up about 40, 45 new arrivals. From the very beginning, you ask them, since they are here because of Jamaat, they should be active in Jamaat activities, right? And make them realize this fact. They should not think that they have come here because of their own potential qualities. Yes, Huzoor. Yeah, and well, mashallah, the Waikato Majlis is a very active Majlis. Although they're new arrivals, they're very active Majlis. Now you will have to keep them active. Not Inshallah. that after some time they become lazy. Yes, Huzoor. Okay? Yeah, especially once they start jobs, and they do tend to move away. So our focus is to make sure we have an active time. Alongside jobs, they can take active part in Jamaat activities as well, Absolutely, sir. as you are doing. Huh? Yes, sir. Okay. What do you do? What is your job? I'm a civil engineer, Huzoor. I work in construction, roads and highways. Acha, mashallah. Okay, next. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम पाकिस्तान का नाम मोहम्मद यासिन चौधरी है और खुदा के फजल से मुझे नेशनल सेक्रेटरी वक्फे नौ, नेशनल सेक्रेटरी तरबियत और कायद तरबियत और नायब सदर अंसारुल्लाह के तौर पर खिदमत की तौफीक मिल रही है। यहाँ कहते रुझान है आपके यहाँ जो सिर्फ एक आदमी को 3 पोजीशन दे देते हैं? वक्फे नौ कितने हैं आपके यहाँ? वक्फे नौ 114। इनकरेज करें इनमें से कुछ जामिया में जाने वाले भी हों और डॉक्टर बने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चा हमारा मेडिकल लाइन में है वक्फे नौ, और एक बच्चा हमारा जामिया अहमदिया कनाडा में पढ़ रहा है आजकल वक्फे नौ। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल एक बच्चा तो भेजा करें जामिया में इंशाल्लाह हुजूर आपकी दुआ से। क्योंकि ये मिशनरी बैठे हुए आपके, इन्होंने तो सारी उम्र नहीं रहना आपके पास बैठा, न्यूजीलैंड को खुद संभालना पड़ेगा अपने आप को। चलें फिर नेक्स्ट। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Huzoor, my name is Shakil Ahmed Khan. I'm the National Secretary Mal. Secretary Mal, mashallah. You have been Secretary Mal for a long time, I think. More than 20 years ago, Huzoor. I had a question, Huzoor. I needed guidance in terms of how to stay motivated. For yourself? Yes, please. Acha. So always think that you are still young. Acha ji. ठीक है? Do your members pay their chanda according to their income? We encourage them to pay the prescribed rates, and we do take promises from them. And there are some members who are also paying at reduced rate. So those who are irregular, ask them that
they should pay regularly, and if they want some reduction in their chanda, they can ask for it. Yes, Huzoor, this is the area we've been struggling, and members do not wish to. If they feel shy to write to you, then they can write to me directly. ठीक है, Huzoor. Right? We'll encourage them. जी, Huzoor. Okay, next. Assalamu alaikum, Huzoor. My name is Irfan Sheikh, and I am the National Auditor as well as Qaid Amumi for Majlis Ansarullah, New Zealand. Acha, mashallah. So you are related to Ginai Sahab? Ji, Huzoor. I am his eldest son-in-law. Acha, acha, mashallah. From Sri Lanka? No, Huzoor. I was born in Kenya, and then moved to Canada, and from there to UK, and now in New Zealand. This is why you are wearing Kenyan cap. Ji, Huzoor. Acha, acha, acha. Acha, mashallah. Acha. How frequent do you audit their accounts? Huzoor, usually once a year. You should try to be active. Ji, Huzoor. Acha, aage, next. Assalamu alaikum warahmatullah, pyare Huzoor. Wa alaikum salam. Khaksar Najmul Islam, National Secretary Umur Amma, and Muhtamid Majlis Qudam al-Ahmadiyya. Acha, what are the duties of Secretary Murama? Huzoor, health and safety کا ایک پورٹفولیو ہے. اس کے علاوہ حضور ڈسپیوٹ ریزولوشن یا آپس میں پیس ریزولوشن یا کوئی ایسا معاملہ آ جائے. وہاں تو نیوزی لینڈ میں تو ابھی چھوٹی سی جماعت ہے, انہوں نے کیا لڑنا ہے, آپس میں لڑ لڑ کے آپس والا کر لیتے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ حضور تجنید ویریفیکیشن فرام مرکز, اس پہ صدر صاحب کے تھرو مرکز میں قواعد بھجوانا اور اس کو رجسٹریشن اور تجنید آئی ڈی ایشو کروانا. اور جابس جو بھی جابس کی اپرچونیٹیز ہیں اب آئے ہیں اب کام پہ, جابس جو ہیں احمدیوں کو جابس تلاش کروا کے دینا, اور جو نئے آئے ہوئے ہیں یہاں جو سیٹل ہونے کے لیے آئے ہیں, اسائلم سیکر آئے ہیں, ان کو بھی گائیڈ کرنا. اس کے لیے آپ کو ایک کونسلنگ ڈیسک بنانا چاہیے جو نئے آنے والوں کو بتائیں کہ ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق, ان کی تعلیم کے مطابق, یا جو تعلیم نہیں رکھتے ان کو کہاں کہاں جاب مل سکتے ہیں, کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں جہاں وہ بہتر کر سکتے ہیں اپنے. اور پھر یہ ہے کہ کس طرح جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں کے تعلیم کے مطابق اپڈیٹ کریں, جو جوان ہیں, تاکہ بہتر جاب مل سکیں ان کو. اور پھر یہ ہے کہ کس قسم کی تجارت میں, بزنس میں تھوڑے پیسوں سے لگا سکتے ہیں آپ ان کو, تاکہ وہ آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہو جائیں اور پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. صرف مزدوریاں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح اسٹیبلش کریں کہ جماعت کے ممبر جو ہیں نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے نیوزی لینڈ میں کس قسم کا بزنس چلتا ہے, کس قسم کی فارمنگ ہے, کس قسم کے دوسرے جاب اپرچونیٹیز ہیں, اور کہاں کہاں بہتر جاب مل کے بہتر کمائی کا ذریعہ ہم بن سکتے ہیں, کس بزنس میں جائیں, تھوڑے پیسے پہ شروع کر کے کس طرح ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اگر فارم لینڈ پہ جا کے کام کریں تو کہیں مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی. تو یہ چیزیں ساری انفارمیشن بھی اکٹھا کرنا مرامہ کا کام ہے. جی سر, ٹھیک ہے, چلو پھر نیکسٹ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Nuruddin Boateng. I am National Secretary Isha. So that means you are from Ghana. Yes, Huzoor. Acha. Mr. Abdullah Nasir Boateng, son. Acha, Abdullah Nasir Boateng, son. What do you do here? I'm a secondary school teacher. Acha, same profession as your father had. Yes. Acha, mashallah. Acha, so how long you have been here in this country? 11 years. 11 years, right. Acha, what is your portfolio or office? National Secretary Ishad and Qaid Ishad Majlis Ansarullah. Acha, mashallah.
So, do you have any magazine or a newsletter? We publish for Majlis Ansarullah, yes. No, not Majlis Ansarullah, Jamaat. Don't you have any Jamaat organ? We have, but unfortunately, we've not published for them. You see, being an educated person, you should try to start some magazine for the training and tarbiyat of the Jamaat members. And that should include both languages, because some of the newcomers or some old Ahmadis from Pakistan may not understand or read English, so there should be some pages in Urdu, and most of the magazine should be in English, right? Yes, so. Okay, next. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Huzoor. Islam. Taslim Ahmed, currently serving as Muavin Sadr Press and Media and Naib Mu'tamid for Majlis HBzAhmadiyyaTV. Acha, mashallah, press and media. Acha, what is your press and media plan? What do you do? Huzoor, at the moment, our two priorities are to increase Jamaat profile with journalists and in the media and the news, and to update and increase our Jamaat social media presence. You should also form a team of writers, those who can write in the newspapers and then on social media as well, right? And do tabligh. They should be very knowledgeable people, and they should increase their religious knowledge as well. Ask some missionaries to train them, and then they should play their role not only as a press and media team member, but as a preacher as well. Okay? Inshallah. Next. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं मोहतमिम सेहत जिस्मानी हूँ। मोहतमिम सेहत जिस्मानी है? क्या गेम खेलते हो मोहतमिम सेहत जिस्मानी? हुजूर क्रिकेट और वॉलीबॉल। कितने दिन रोज? हफ्ते में एक दिन? जी हुजूर, हफ्ते में एक दिन और महीने में एक या दो बार आपस में मैच होते हैं। महीने में 4 दिन, उससे सेहत अच्छी हो जाएगी। हैं? रोजाना एक्सरसाइज किया करो। जी सर। चलो नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुफीद अहमद है और मैं मुहतमिम अतफाल सदर वक्फ नौ हूँ। अच्छा, शरारतें तो नहीं करते लड़के ज़्यादा? नहीं हुजूर, काफ़ी ठीक है। अच्छा, चलो फिर ख्याल रखा करें बच्चों का सही तरह। जी जज़ाकल्लाह हुजूर, ये दुआ में याद रखें। अल्लाह फजल करे। आगे। Assalamu alaikum. Assalamu. My name is Suhaib Ahmed. The position I've been given this year is additional Mu'tamim Tarbiyat Rishtanata. You are not living here in the UK? Huzoor, 2 years ago I moved to New Zealand. Acha, what are you doing there? I'm doing freelancing graphic design and I'm also working in a car yard. Are you related to Dr. Sahib Badum Ali? Yes, he's my nanabo. Acha, acha, acha. Your face looked quite familiar to me. That is why I was surprised. What are you doing there? You are Waqf now. Yes, ji. And why don't you do Waqf? Inshallah, Huzoor, I will be Waqf Zindagi. Chalo, ठीक है. You are Mu'tamim Tarbiyat Rishta Nata. अच्छा, माशाल्लाह. Just a new role, please pray for me. Okay, अल्लाह ताला फजल करे. हाँ, अब ख़त्म हो गए? Is there anybody? आगे next है कोई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, प्यारे हुजूर। शफीकुर रहमान जी, ऑकलैंड में हुजूर। अच्छा, हेडक्वार्टर में। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम ही करना था मैंने, बाकी तो बातें हो गई हैं। हाँ, और ये जमात का कोई रसाला जारी करवाएं, ये होना चाहिए। हुजूर, असल में रसाला चल रहा था, प्यामे अमन उसका नाम है, और न्यूज़लेटर भी निकल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता साल डेढ़ से थोड़ा क्यों वैसे साहब बहुत ज़्यादा तरबियत हो गई, आप लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी। असल में हमारे जो सेक्रेटरी शाहत हैं माशाल्लाह, ये जो जमात का ऑनलाइन चंदा सिस्टम है
اس پہ ان کو ڈیولپ کیا ہے پچھلے 4-5 سال سے. نہیں وہ ٹھیک ہے کریں, چندہ لینا تو کام نہیں ہے, تربیت بھی کام ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک, چلو پھر اللہ حافظ ہو. بوڑھوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی بیچاروں کو, اور کھلایا بھی آپ نے, اسنیک ہوئے ہیں, بھوک بھی لگ گئی ہوگی بیٹھے بیٹھے. کہاں ہے صدر صاحب کو دے دو. السلام علیکم حضور. جی we have made an arrangement for tea, coffee. اچھا, that will serve as sari. Those who want to keep roza, they can do it, huh? Yes. اچھا جی حضور, we do have a public holiday today, so it's what we call Waitangi Day, یہاں کا جو نیشنل نیٹیوز کا ڈے ہے. مطلب یہ نہ ہو فجر کی نماز پڑھنی یاد نہ رہے عاملہ کی میٹنگ کے بعد کہ ہم ہالیڈے ہے, فجر کی نماز پڑھنے, ابھی سوئیں, پھر نماز پڑھیں, پھر دوبارہ سو جائیں, رائٹ؟ اچھا, بڑا آڈ ٹائم تھا آپ کے لیے, بٹ اٹس اوکے. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu. Huzoor related an incident which illustrated Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu's exemplary obedience towards the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his selfless level of financial sacrifice. حضور غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں بڑا جھنڈا آپ کو عطا فرمایا تھا. حضرت ابوبکر نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا جو کل مال آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تھا, اس کی مالیت 4000 درہم تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور دیگر قبائل عرب کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور سواری مہیا کرنے کی تحریک فرمائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انہیں تاکیدی حکم دیا, اور یہ آپ کا آخری غزوہ ہے. چنانچہ اس موقع پر جو شخص سب سے پہلے مال لے کر آیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. آپ یعنی حضرت ابوبکر نے حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے جو کہ 4000 درہم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں, تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو, تو انہوں نے عرض کیا کہ نصف چھوڑ کے آیا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے, مالوں کا تو کیا ذکر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنا کل گھر بار نثار کیا, حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھا. اور ایسا ہی حضرت عمر نے اپنی بساط اور انشراح کے موافق, اور عثمان نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق, اللہ حاضر قیاس اللہ قدر مراتب, تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے.